کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ قاری محمد عمیر صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کرنا۔ قاری محمد عمیر صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ علماء کرام، میرے محترم عزیز بھائی حضرت مولانا عبدالقدیر آزاد صاحب مدد اللہ تعالی، یقیناً ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے، باعث شان و شوکت ہے کہ خشاک کی سرزمین پر ہمارے اس قدیم دینی درسگاہ جہاں سے الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں حفاظ کرام قرآن مجید حفظ کر چکے ہیں، وہ اس جگہ تشریف لائے، ہمیں شرف بخشا۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس منصوبے کا اللہ کے اس گھر کا، اس کی تعمیر کا آغاز کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی عنایت سے، اس کی توفیق سے اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، مولانا کی مصروفیات بھی بہت زیادہ ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور چند کلمات ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی محترم مقام ہمارے بھائی جناب محترم قاری عبدالباسط صاحب، اور اسی طرح یہاں پر بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام، اور ابھی مجھ سے پہلے پریس کلب کے صدر جنہوں نے آپ کے سامنے اظہار خیال کیا، میں آپ سب کا بڑا مشکور و ممنون ہوں کہ میں آج آپ سے مل رہا ہوں، اور وہ جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ پرانی نسبتیں، محبتیں جو ہیں وہ ہمیں جڑے ہوئے ہیں، اور آج وہ لے کر یہاں پر مدرسہ تعلیم القرآن اور جامع مسجد اسلام والی میں لے کر آئے ہیں۔ آج سے کچھ مہینے پہلے میں USA میں تھا، اور پاکستان میں پھیل رہا ہے قرآن اور سننا کے حوالے سے جو بچے یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، ایک ان کا جو فیض ہے، جہاں ہم وہاں جاتے شرط دے رہے ہیں۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر نظر آ رہے ہیں، اور یہ اس مدرسے کا فیض ہے، اور جب یہاں سے یہ چشمہ جاری جو ہے یہ نکلے گا، اور یہ بچے قرآن کریم کے حفاظ نکلیں گے، اور انشاءاللہ ذریعہ بنیں گے قرآن کریم کو پڑھانے کا، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ جو کتاب میرے آقا، آپ کے آقا رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں اتاری گئی، اور یہ ہدی للناس ہے، یہ بینات ہے، ساری کی ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نیا سر سے مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا طاقت قرآن کر دے۔
اللہ تعالیٰ ان مراکز کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ جب یہ مسجد بن جائے گی پھر ہم نے بھی اور حضرت نے پروگرام بنایا ہے کہ ہم پھر ایک بڑا پروگرام کریں گے. ابھی دیکھیں بیت اللہ شریف سے حاضری دے کر حضرت آ رہے ہیں اور اللہ نے قبول فرمایا ہے. روزہ رسول پر حاضری ہوئی اور میں نے کہا کہ آپ ضرور تشریف لے آئیں. تو میں نے چلو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. خیر صاحب آؤ نا, پیچھے بھی رکھو نا. اپنے مبارک چل آؤ جی, آؤ جی بھائی صاحب آؤ. ماشاء اللہ مبارک جی. میں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اے رب کریم, یہ جو مسجد تیرا گھر بن رہا ہے, اے اللہ تو اس کی تکمیل فرما. اے اللہ یہ اسلام کا قلعہ جو کل کو تیرے سجدوں کی جگہ بن رہی ہے, جہاں پر قال اللہ قال رسول کی تعلیم دی جائے گی, اے رب کریم اپنے کرم سے اسے قبول فرما لے. اے رب کریم اپنا کرم فرماتے ہوئے اس کی تکمیلی جو مراحل ہیں, اے اللہ اس میں اپنی غیبی مدد اور غیبی نصرت فرماتے ہوئے مسجد استاذہ والی کی تکمیل فرما. اے اللہ اس ادارے کو جیسے ہمارے بھائی محترم قاری عبدالباسط صاحب یہ خاندان لے کر آگے بڑھ رہا ہے, یا اللہ تو اسے قبول و منظور فرماتے ہوئے قاری عبدالباسط صاحب اور جتنے بھی لوگ معاونین ہیں ان سب کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما. اے رب کریم اس کو اتحاد و وحدت کا مرکز بنا. اے اللہ یہاں سے جو آواز اٹھے وہ تیرے اور تیرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج اور پیغام اور بس کو عام کر دے. اے رب کریم اپنا کرم فرماتے ہوئے ہمیں وحدت عطا فرما, ہمیں اتحاد عطا فرما, اور ہمیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی عملی تصویر بنا دے. اے رب کریم یہ بچے جو قرآن کے حفاظ ہیں اور ایک بڑی تعداد میں یہاں پڑھ رہے ہیں اور 400 سال اس ادارے کو ہو گئے ہیں, جو دین اور تیری ارشاد کا عظیم مرکز بنا ہوا ہے, اور پاکستانی دنیا بھر میں اس ادارے سے جو فارغ ہونے والے طلباء ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما, منظور فرما لے. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما, ان بچوں کے پڑھنے کو قبول فرما, ان کو پڑھانے والوں کو قبول فرما, اور ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے. اس ملک پاکستان کو امن عطا فرما,
اس ملک پاکستان کو خوشحالی عطا فرما، اس ملک پاکستان کو ہر اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پاکستان کے جو شہداء ہیں، افواج پاکستان کے ہیں، سیکورٹی اداروں کے ہیں، پولیس کے ہیں، سول سوسائٹی کے ہیں، اللہ ان شہداء کی مغفرت ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جو ہمارے حضرت قاری صاحب اور اس خاندان کے آج دنیا میں لوگ نہیں ہیں، یا اللہ ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا جو کہ ادارے میں کام ہو رہا ہے اور یہ جو ادارہ بننے جا رہا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ اس ادارے کو اس پورے علاقے اور خوشاب کے لیے خیر و برکت کا سبب بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔